بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 154واں دن 4 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس بارے میں صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا کہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضامند ہو گئے اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہربند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یساف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس غضب سے، اس کے غضب اور عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس و اثرات سے، اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جو کچھ اپنے اوپر، اپنی اولاد، بیوی، محرم اور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر و نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا،
جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائیں ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہے۔